اسلام میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اسلام میں 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 السیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کر رہا ہے اور اسلامی حکومت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسلامی حکومت کے اندر شادی شدہ زانی کی سزائے موت ہے، اسے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ نمبر 2 القتل بالقتل، اگر کسی نے کسی کی ہتیا کی ہے تو ہتھیارے کو اس ہتیا کے بدلے، اس قتل کے بدلے ہتھیارے کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، قاتل سے قصاص لیا جائے گا، اس کو بھی اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور نمبر 3 المفارق لدینہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان رہتا ہے، وہ اسلام کو فالو کرتے کرتے اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے مذہب کو سویکار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اگر اسلامی حکومت کے اندر ایسا کام کرتا ہے تو اسلام میں مرتد کی سزائے موت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، آپ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب پر عمل کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر مرتد ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اپناتے ہیں، تو پھر یہ معافی کے لائق جرم نہیں ہے، یہ معاف کرنے کے لائق اپرادھ نہیں ہے، اور اسلامی حکومت میں اس کی سزائے موت ہے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن پر اسلام میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ تیسرا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا، بدکاری کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا، یہ زناکاری اور بدکاری اسلام کی نظر میں تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا فیملی پلاننگ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے؟ 2 لڑکے ہیں میرے، ابھی میں تیسرا لڑکا نہیں چاہتا، ابھی 2 لڑکوں کو پالنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تیسرا لڑکا میں نہیں چاہتا، تیسری اولاد نہیں چاہتا، کیا فیملی پلاننگ کر سکتا ہوں؟ یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ اس میں اگر آپ بچے کی پیدائش اور بچے کے ماں کے پیٹ میں وجود میں آنے سے پہلے کے جو طریقے ہیں جس میں حمل نہ ٹھہرے، اگر وہ طریقے آپ اپناتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اگر آپ کوئی پرماننٹ ایسا جیسے نسبندی ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے، یا بغیر کسی مجبوری کے عورت کو آپریشن کرا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ اگر وقتی طور پر اور عارضی طور پر اگر حمل نہ ٹھہرے، اس کے لیے کوئی تدبیر اپنائی جائے، اس کی گنجائش تو موجود ہے، مگر ایک بار اگر پریگنینسی وجود میں آ گئی، حمل وجود میں آ گیا، اب اس کے بعد اس کو ڈسٹرائے کرنا، اس کو ایبارشن کرنا، اس کو ختم کرنا ماں کے پیٹ میں، میرے پیارے ساتھیوں، یہ اولاد کا قتل ہے اور یہ اس جان کا قتل ہے، اور اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ حمل ٹھہر گیا اور عورت کی صحت اور اس کی تندرستی اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچے کو جنم دے، تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اولاد کو قتل کرنا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ کرنا حرام ہے،
पड़ोसी का जिक्र आपने खास तौर से इसलिए किया क्योंकि पड़ोसी के ऊपर भरोसा करता है। अगर कोई अपने पड़ोसी के साथ विश्वासघात करे, पड़ोसी के भरोसे का खून करे तो ये डबल गुनाह है, ये गुनाह पर गुनाह है। इसलिए अल्लाह के नबी ने पड़ोसी का खास तौर से जिक्र किया। तो ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं। रहमान के खास बंदे न तो शिर्क करते हैं, न कत्ल करते हैं, न ज़िना करते हैं। और अल्लाह आगे क्या कहता है, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो भी इंसान शिर्क करेगा, किसी निर्दोष की हत्या करेगा या ज़िना करेगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत उठाएगा और बहुत बड़े गुनाह में पड़ जाएगा। युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना, और हमेशा वो जहन्नम की आग में जलता रहे। लेकिन हाँ, ज़िना करने वाला भी तौबा कर ले। दुनिया वाले कहते सुबह का भूला शाम को लौट जाए, तो भूला नहीं कहते। अल्लाह कह रहा है अगर ज़िना करने वाला, कत्ल करने वाला, शिर्क करने वाला भी सच्ची तौबा कर ले, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं, मैं उसे कबूल करने को तैयार हूं। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। जो तौबा करेगा, जो ईमान लाएगा और जो नेक अमल करेगा, अब तक जितना गुनाह किया गुनाह कर लिया, अब तक जितना गलत काम किया कर लिया, अब तौबा कर लिया और ईमान के रास्ते पर आ गया और नेक अमल कर लिया, तो अल्लाह क्या कहता है, हम ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकी में बदल देंगे। अब तक जितने क्राइम किए, जितने गुनाह किए, जितने पाप किए, हम उनके पापों को, उनके गुनाहों को माफ कर देंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे नेकियों में। मेरे प्यारे साथियों, तौबा का एक तरीका ये भी है, इंसान नमाजें पढ़े, सदका खैरात करे, अल्लाह की राह में अपनी दौलत, अपने माल को खर्च करे। अगर आपको ये महसूस होता है हाँ मुझसे जिंदगी में कुछ गुनाह हुए हैं, तो तौबा का तरीका एक ये भी है कि आप जिस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में आपको मौका मिल रहा है कि आप ईदगाह की जमीन के लिए एक सदका जारिया आप दें, आप यहाँ पे आए और अपना चंदा जरूर लिखवाएं और दें, ताकि अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करे। जो तौबा करेगा और नेक अमल करेगा और ईमान के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह कह रहा है उसके गुनाहों को हम नेकियों में बदल दें। वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जो इंसान तौबा करता है वो सही रास्ते पर वापस पलट जाता है, वो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर के सही रास्ते पर आ जाता है। आपको कटिहार से मोहना चाँदपुर आना था, सही रास्ते पर आप चल रहे थे, अचानक गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर चले। आजकल गूगल मैप बहुत रास्ता गड़बड़ बता देता है। अभी उत्तर प्रदेश में गूगल मैप के चक्कर में एक पुल कोई बन रहा था, अभी आधा अधूरा पुल बना था, उस पर 4 व्हीलर लेकर के एक नौजवान चला गया और पुल पर से उसकी गाड़ी गिर पड़ी और नौजवान बेचारा इंतकाल कर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आप गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर जब चले गए, रास्ते में एक आदमी जा रहा था, जलसे में जा रहा था, उसने कहा भाई साहब कहां जा रहे हैं? आपने कहा मोहना चाँदपुर जा रहा हूं। तो उसने आपको बताया कि नहीं, अब अपनी गाड़ी को मोड़ दीजिए, आप यू टर्न ले लीजिए। तो तौबा भी यू टर्न है मेरे प्यारे साथियों। जब आप तौबा करते हैं, जब आपने गुनाह का काम किया, हमने कोई गलत काम किया, उस वक्त तक हम गलत ट्रैक पर चल रहे थे, गलत रास्ते पर चल रहे थे, जैसे ही हमने तौबा कर लिया, अल्लाह कह रहा है फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, हम अल्लाह के रास्ते की तरफ लौट के चले। उसके बाद फरमाया, तो मेरे भाइयों, अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है, उसके बाद जब तक बहुत ही क्रिटिकल केस ना हो और डॉक्टर्स का इस बात पर इत्तेफाक ना हो कि अगर ये हमल ठहरा और बच्चा हुआ, मां की जान को खतरा हो जाएगा, उस अवस्था में, उस सिचुएशन में तो इजाजत दी जा सकती है। नॉर्मल हालात में अगर हमल ठहरा है, उसको कोई खत्म करता है, तो ये भी औलाद का कत्ल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? औलाद को कत्ल कर देना, इस डर से कि वो आपके साथ। और खबरदार, कोई ये ना सोचे अपनी औलाद को हम खिलाते हैं, नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा देखा है। क्या हुआ? मेरी 3 बेटियां हैं, 2013 में शादी हुई, 14 में मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई। मैंने जिंदगी में अपना तजर्बा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने महसूस किया है, खास तौर से बेटी जब पैदा होती है
انسان اپنی زندگی میں، اپنی روزی روٹی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں برکت محسوس کرتا ہے۔ اولاد اپنا مقدر لے کے آتی ہے۔ آپ خبردار یہ مت سوچئے کہ آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، آپ کو بھی کھلانے والا اللہ ہے اور آپ کی اولاد کو بھی کھلانے والا اللہ ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات کو قبول نہ کرو، سچائی کو قبول نہ کرو۔ تمہارے سامنے سچائی پیش کی جائے، حق بات پیش کی جائے اور پھر بھی تم حق بات کو قبول نہ کرو، یہ تکبر ہے۔ وَغَمْتُ النَّاسِ، اور تم لوگوں کو حقیر سمجھو، لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھو، لوگوں کو کے اوپر اپنے آپ کو اونچا سمجھو، سپیریئر سمجھو، یہ تکبر ہے اور اس تکبر کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں، یہ ان کی پہلی پہچان ہے۔ دوسری پہچان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندوں کی دوسری پہچان یہ ہے جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں، جب جاہل ان سے کنورسیشن کرتے ہیں، جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جہالت پر اتر جاتے ہیں تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، وہ شیر کا جواب سوا شیر سے نہیں دیتے، وہ جاہل کا جواب خاموشی سے دیتے ہیں، وہ سلام کہہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ بھئی ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج تو یہی ہے کہ ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں۔ اس نے ہمیں کیسے بول دیا، اس نے ہمیں کیسے الٹا سیدھا بول دیا، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم تو شیر کا جواب سوا شیر سے دیں گے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اسپیشل بندے ایسے نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، وہ غلط کا جواب غلط سے نہیں دیتے۔ ہماری اکثر لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ہماری رشتہ داریوں میں جو پھوٹ پڑتی ہے، جو دشمنی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس نے مجھے بول دیا، اس نے مجھے ایسا کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے اپنی لڑکی کی شادی میں مجھ کو نہیں بلایا، اس نے اپنے یہاں دعوت میں نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائیں، یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، جب تک تو اس حال میں، جس حال میں تو بتا رہا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ برابر تیری مدد کرتا رہے گا، اور جب تک تو ایسا کام کر رہا ہے تو اپنے ان رشتہ داروں کے منہ میں جہنم کی راکھ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے، کیونکہ وہ تیرے نرمی کے مقابلے میں سختی کر کے اور تیرے احسان کے بدلے بدسلوکی کر کے وہ جہنم کے حقدار بن رہے ہیں، لیکن تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ یہ اسلام کا اخلاق ہے۔ میرے ابھی لکھنؤ کے اندر کرسمس کا تہوار ہمارے عیسائی مذہب کے لوگ منا رہے تھے، ان کے چرچ کے پاس دوسرے مذہب کے لوگ آئے اور وہاں پہ ہڑدنگ مچانے لگے، بدتمیزی کرنے لگے۔ معاف کیجئے، حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ بدتمیزی کہ کسی دوسرے مذہب کے تہوار کے مقام پہ جا کر اپنے مذہب کا جو ہے پرچار کرنا اور وہاں چیخنا چلانا، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے اور مانوتا کے بھی خلاف ہے۔ آج ملک میں نفرت کا ماحول اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آج کبھی مسجدوں کے سامنے، کبھی چرچ کے سامنے اور کبھی کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کے سامنے جا کر اس طریقے کی بدتمیزی کی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر اس جہالت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام جاہلوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام بدتمیزی کا مذہب نہیں ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اسلام کیریکٹر کا نام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاہل کا جواب بھی آپ کو جہالت سے نہیں دینا ہے، گالی کا جواب بھی آپ کو گالی سے نہیں دینا ہے۔ یہودی بہت بڑے کمبخت تھے، بہت بڑے بدتمیز تھے، گستاخ تھے۔ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آتے، السلام علیکم کہتے، لیکن ذرا سی زبان کو گھما لیتے اور السلام علیکم کہنے کے بجائے وہ السلام علیکم کہتے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان بڑی رچ زبان ہے، بہت رچ لینگویج ہے۔
अस्सलाम वालेकुम की मीनिंग क्या है? तुम पर सलामती हो, तुम शांति से रहो, तुम समृद्धि से रहो, तुम खुश रहो। और अस्सलाम वालेकुम बोलो तुम मर जाओ। अरबी जबान इतनी रिच लैंग्वेज है कि एक लेटर खत्म हो गया, मीनिंग अपोजिट हो गई। अस्सलाम वालेकुम का मतलब तुम सलामत रहो, और अस्सलाम वालेकुम मतलब तुम मर जाओ। यहूदियों ने अस्सलाम वालेकुम कहा, किसको? नबी को। नबी ने सुन लिया। हजरत आयशा के कानों में यहूदियों के जुमले पड़ गए। जब यहूदियों ने अस्सलाम वालेकुम कहा, अम्मा आयशा को गुस्सा आया, उन्होंने फौरन जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वल्लानतो, ऐ यहूदियों तुम पर भी मौत आए, तुम पर भी अल्लाह की लानत आए, तुम मर जाओ। अल्लाह के नबी ने देखा हजरत आयशा बड़े गुस्से में, बड़े जोश में, बड़े जज्बात में। आपने फरमाया, महलन या आयशा, ऐ आयशा ठहर जाओ, रुक जाओ, इतने जज्बात में क्यों आ रही हो, इतने तैश में क्यों आ रही हो? इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्का फिल अम्रि कुल्लिही, ऐ आयशा अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है, अल्लाह ताला सख्ती को पसंद नहीं करता, अल्लाह तो नरमी वाला है, नरमी को पसंद करता है। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आपने देखा नहीं उन यहूदियों ने कितनी गंदी बात आपको कही? उन्होंने आपको अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा, उन्होंने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा। मैं कैसे गवारा कर लूं मेरे नबी को मौत की बद्दुआ दी जाए, मेरे नबी को बुरा भला कहा जाए, और मैं बर्दाश्त करूं? हजरत आयशा ने हमें और आपको एक सबक भी दिया। सबक ये दिया कि अगर आपके दिल में रसूल की मोहब्बत है और रसूल की गैरत है, और आपके रसूल को बुरा भला कहा जाए, तो आपको गुस्सा आना चाहिए, आपके जज्बात भड़कने चाहिए। अगर आपके जज्बात ठंडे पड़े, आपके नबी को कुछ भी कह दिया जाए, आपके जज्बात पर कोई फर्क ना पड़े, इसका मतलब कि आप बेगैरत हो चुके हैं, आपके अंदर रसूल के नाम की कोई गैरत नहीं। क्रिसमस का त्योहार आया, ईसाई मजहब के लोग मना रहे, ठीक है उनका मजहब है, लेकिन हमारी शरीयत क्या कहती है कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, ना तो वो किसी का बेटा है ना उसका कोई बेटा है। क्रिसमस मनाने वाला तो ये अकीदा रखता है कि आज के दिन अल्लाह ताला का बेटा पैदा हुआ है, नऊजुबिल्लाह। और मुसलमान बेचारा अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए और अपने आप को मानवतावादी साबित करने के लिए ये क्रिसमस की मुबारकबाद देता है और उसमें शामिल होता है। कितने मुसलमान बच्चे सांता क्लॉस बनते हैं और उनकी नकाब पहने हुई मुसलमान मां अपने सांता क्लॉस बने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, होना तो ये चाहिए था कि हम इस शिर्क से अगर रोकने की क्षमता रखते तो हम रोकने की कोशिश करते। हम रोक नहीं सकते तो कम से कम बुरा समझते, मगर हम बुरा कहां समझ रहे हैं, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो साथ दे रहे हैं। इसका मतलब कि तौहीद की गैरत हमारे अंदर नहीं है, अल्लाह की गैरत हमारे अंदर नहीं है। अल्लाह को गाली दी जा रही है, अल्लाह को बुरा भला कहा जा रहा है, अल्लाह का बेटा बनाया जा रहा है, और हम मुबारकबाद दे रहे हैं, हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम उनके साथ शामिल हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा ने यह सबक दिया है कि मुसलमान अगर हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, रसूल से मोहब्बत करते हो, अल्लाह को बुरा भला कहा जाए तो तुम्हारा खून खौल जाना चाहिए, रसूल को बुरा भला कहा जाए तो तुम्हारा खून खौल जाना चाहिए। हजरत आयशा कहती हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने जवाब दिया, ऐ यहूदियों तुम पर अल्लाह की लानत आए, तुम मेरे नबी को बुरा भला कह। नबी ने क्या जवाब दिया? कहा, ऐ आयशा मैंने उन यहूदियों की बदतमीजी को सुना था और मैंने उनका जवाब भी दे दिया था। जब उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था, ऐ आयशा मैंने जवाब दे दिया था, मैंने वालेकुम कह दिया था। उन्होंने कहा था, अस्सलामु अलैकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर मौत आ जाए, आप खत्म हो जाए, आप हलाक हो जाए। ऐ आयशा मैंने जवाब दे दिया था, वालेकुम, तुम पर भी हलाकत आ जाए, तुम भी मर जाओ, तुम भी खत्म हो जाओ। ये मेरे नबी का अंदाज था। गाली का जवाब आपने गाली से नहीं दिया। मेरे भाइयों, ये अखलाक आज अपने देश में, अपने इलाके में, अपने स्टेट में, अपने गांव में, अपने खानदान में, अपने परिवार में ये अखलाक पैदा करो, अपने बच्चों को ये अखलाक सिखाओ।
रहमान के बंदों का यह अखलाक होता है, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि वो जाहिल का जवाब जहालत से नहीं देते। अच्छा, उनका दिन ऐसा गुजरता है, उनकी रात कैसी गुजरती है? वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जब दुनिया रात में आराम कर रही होती है, गुलछर्रे उड़ा रही होती है, अय्याशी कर रही होती है, रहमान के स्पेशल बंदे रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं, रात रात भर सजदा करते हैं, रात रात भर क़ियाम करते हैं, रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। आज कितने मुसलमान हैं जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते? अरे तहज्जुद छोड़ दो, संभल की बात करने वाले, बनारस की बात करने वाले और उन मस्जिदों की बात करने वाले जिन मस्जिदों पर दुश्मनों की निगाहें हैं, अपने गांव की मस्जिदों को पहले आबाद करो। तुम्हारे गांव की मस्जिद में फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं? मुअज्जिन अजान की आवाज दे रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, और मोहल्ले में गांव में सैकड़ों लोग रहते हैं, दो चार बूढ़ों के अलावा, दो चार बुजुर्गों के अलावा जो डंडा लेके मस्जिद में पहुंचते हैं, कोई फजर की नमाज में आने को तैयार नहीं है। गोया हम ये साबित कर रहे हैं कि ऐ मुअज्जिन, तू कहता है नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन मेरे नजदीक नींद बेहतर है, मैं नींद को छोड़ करके नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। आज का मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, और वो बेचारा बैठ करके तबसरा कर रहा है, हमारी मस्जिदें निशाने पर हैं, हमारी मस्जिदों पर दुश्मनों की गलत नजर है। अरे दुश्मन की गलत नजर बाद में है, पहले तूने अपनी मस्जिदों को वीरान किया। दिल्ली की जामा मस्जिद में अभी मेरे पास वीडियो आया, वहां इंस्टाग्राम की रील बन रही है, लड़का लड़की प्यार मोहब्बत की रील बना रहे। कहा? अल्लाह के घर में, जामा मस्जिद में। मैंने वीडियो देखा, मेरा खून खौल गया कि जामा मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की इंतजामिया क्या कर रही है। इस तरीके के बेहुदा वीडियो जामा मस्जिद के अंदर बनाए जा रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें, एक लड़का लड़की वो वीडियो के अंदर फिल्मा रहे, और वो वीडियो जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर बन रही है। मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली के अंदर 5 मस्जिदें तो ऐसी है, पुरानी मस्जिदें जो पिकनिक स्पॉट बन चुकी हैं, और वहां आशिक और माशूक मिलने जाते हैं, वो लवर्स पॉइंट बन गया है, वो आशिकों के मिलने का अड्डा बन गया है। ये मुसलमान का हाल है, और वो बेचारा कह रहा है कि साहब हमारी मस्जिदों पर दुश्मनों की गलत नजर है। अल्लाह कह रहा है, मेरे स्पेशल बंदे 5 टाइम की नमाज के तो पाबंद होते ही होते हैं। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रात रात भर सजदे में रहते हैं, वो रात रात भर क़ियाम में रहते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में रोते रहते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं। कल जुमा का दिन है, फजर की नमाज में आप मस्जिद में जाएंगे, अगर इमाम साहब को मसला मालूम है, सुन्नत का तरीका मालूम है, इमाम साहब पहली रकात में सूरह सजदा पढ़ाएंगे, दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ाएंगे। सूरह सजदा की तिलावत जब आप सुनेंगे, सूरह सजदा में ये आयत भी इमाम साहब तिलावत करेंगे, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। मेरे नेक बंदे वो हैं जो अपने बिस्तर से अलग रहते हैं, रातों में लोग सोए रहते हैं, मेरे नेक बंदे अपने बिस्तर से अलग होकर अल्लाह की बारगाह में रुकू कर रहे होते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे होते हैं। मेरे नेक बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं, मेरे नेक बंदे क़ियामुल लैल करते हैं। और एक बात आपको बोलता हूं, मेरे कभी कोई मसला फंस जाए, कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, नुस्खा बताता हूं, नोट कर लो। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करो, और तहज्जुद की नमाज के लिए मोबाइल पर अलार्म सेट करो। फजर की अजान 5 बजे हो रही है, रात में 3 बजे उठो और वजू करके 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ो, मैक्सिमम 8 रकात। अगर 8 रकात पढ़ने की ताकत नहीं तो 6 भी पढ़ सकते हो, 6 की ताकत नहीं तो 4 भी पढ़ सकते हो, 4 की ताकत नहीं तो 2 भी पढ़ सकते हो। मिनिमम 2 रकात, मैक्सिमम 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ोगे, और उसके बाद अल्लाह के सामने अपनी झोली फैला दो। आए अल्लाह, शादी को 8 साल हो गए, तेरा बंदा औलाद की नेमत से महरूम है। आए अल्लाह, मेडिकल चेकअप करा लिया,
डॉक्टर्स की रिपोर्टें नॉर्मल है, डॉक्टर का इलाज दुरुस्त है। अय अल्लाह मेरे 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 घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही है, मेरी बीवी की गोद सूनी है, अय अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। मेरे प्यारे साथियों, ये तजर्बा और मुशाहदा जो उलमा का और नेक लोगों का रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तहज्जुद की नमाज में आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से वो चीजें मांगिए जो असंभव है, जो नामुमकिन है। अल्लाह ताला उस असंभव और नामुमकिन को भी इंशाअल्लाह मुमकिन बना। तजर्बे और मुशाहदे की बात बता रहा हूं क्योंकि वो वक्त ऐसा है मेरे प्यारे साथियों जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अल्लाह खुद कहता है अपने बंदों से, मांगो मुझसे, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह देने के लिए उतरा है, अल्लाह दे रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, हम इतने बदनसीब हैं, हम उस मुबारक वक्त को, उस अजीम घड़ी को हम उसको खो देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तहज्जुद की नमाज आपको बहुत कुछ ऐसा देगी जो आपको सोच के भी बाहर है, आपके तसव्वुर से भी बाहर है। अल्लाह कह रहा है मेरे स्पेशल बंदे रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ते। और आगे बढ़िए। अच्छा, तहज्जुद पढ़ते हैं इसका मतलब नेक लोग हैं। अब जब नेक लोग हैं तो उनको तो अपने आप पर एक खुशी होनी चाहिए कि साहब हम तो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, जन्नत तो हमारे बाप की हो गई, जन्नत में तो हमारा रिजर्वेशन हो गया। नहीं, तहज्जुद पढ़ने के बावजूद अल्लाह के अजाब से डरते रहते हैं। वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रहमान के खास बंदे तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात रात भर जागते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ परवरदिगार तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाला है, जहन्नम का अजाब तो चिपक जाने वाला है, जहन्नम का अजाब तो छोड़ने वाला नहीं है, जहन्नम की अजाब तो जान छोड़ने वाला नहीं है। आज 2-4 लाख रुपया हमने मस्जिद में दे दिया, 2-4 लाख रुपया हमने मदरसे में दे दिया, कोई जलसा करा दिया, कोई मस्जिद बनवा दी, कोई यतीमों की मदद कर दी, तो हम उतने ही पर बड़े फख्र से, बड़े गुरूर से हम अपने आप को समझते हैं कि साहब हमने तो बहुत बार तीर मार लिया, अब तो जन्नत हमारे बाप की हो गई। नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का तकब्बुर है कि इंसान अपनी नेकियों को, अपने नेक अमाल को अपनी नजात के लिए फाइनल समझे कि हाँ मैंने नेकी कर ली तो मेरी नजात हो गई। इंसान को नेकी करके भी डरना चाहिए, पता नहीं अल्लाह ताला ने उसकी नेकी कबूल की है कि नहीं। हजारों साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को बनाया था, उनका बेटा इस्माइल भी अपने बाप के साथ खाने काबा को बना रहा था। दोनों बाप बेटे खाने काबा को बना रहे थे और बाप बेटे क्या दुआ कर रहे थे, कुरान बाप बेटों की दुआ को बयान कर रहा है। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार, इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, उनका बेटा इस्माइल दुआ कर रहा है, ऐ परवरदिगार हम बनाने को तो खाने काबा बना रहे हैं, ऐ अल्लाह हम तेरा घर बना रहे हैं, हम मस्जिद बना रहे हैं, लेकिन ऐ अल्लाह हमको पता नहीं हमारा ये अमल कबूल होगा कि नहीं होगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह तू हमारी इस नेकी को कबूल फरमा ले, तू दुआओं को सुनने वाला है, तू दिल का हाल जानने वाला है। नेकी के बाद इंसान को चिंता होनी चाहिए कि हमारी नेकी अल्लाह ताला के स्वीकार हुई कि नहीं हुई, अल्लाह ताला के कबूल हुई कि नहीं हुई। रहमान के बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं और फिर भी दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब इंसान को चिपक जाने वाला है। गरामा का मतलब समझते हैं? अरबी जबान में जब कोई किसी से कर्जा लेता है तो जो कर्जा वसूलने के लिए आता है उसके लिए अरबी में गराम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो बार बार आपके घर पे आएगा, आपको छोड़ेगा नहीं आपसे जब तक पैसा नहीं ले लेगा। जहन्नम का अजाब भी गरामा है, जहन्नम का अजाब छोड़ने वाला नहीं है, जहन्नम का अजाब चिपक जाने वाला है, चिमट जाने वाला है।
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم بڑا ہی بری جگہ ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اور آگے بڑھیے. رحمان کے بندوں کا اخلاق آپ نے دیکھ لیا، رحمان کے بندوں کی نماز آپ نے دیکھ لی، رحمان کے بندوں کی دعا آپ نے دیکھ لی. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. وہ نہ تو کنجوس ہوتے ہیں، نہ بخیل ہوتے ہیں، اور نہ ہی دولت ہونے کے باوجود نہ تو دولت ہونے کے باوجود کنجوس ہوتے ہیں، نہ دولت کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی. ہمارے سماج میں دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں. بعض لوگ اتنے بڑے کنجوس ہیں، بہت پیسہ ہے، لیکن ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں پہنتے. بیوی بیچاری ترستی رہتی ہے کہ ارے مجھے فلاں کپڑا دلا دو، فلاں ساڑی دلا دو، فلاں سوٹ دلا دو. اس کے بعد بہت پیسہ ہے مگر نیت اتنی خراب ہے، بیوی بیچاری وہ روتی رہتی ہے اور یہ بیوی کا بھی حق ادا نہیں کرتی. بچے ترس جاتے ہیں اچھا کھانا کھانے کے لیے، یہ کنجوس اپنی دولت کو سجا سجا کے رکھتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، جائیداد خریدتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں آپ کے مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہاتھ لگ جائیں گی. جب تک آپ زندہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے رہا ہے، اپنے شریر پر بھی خرچ کرو، اپنے جسم کے اوپر بھی خرچ کرو. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بچوں کو اچھا کھلاؤ. اگر موقع ملے تھوڑا دنیا بھی گھومو، تھوڑا تفریح بھی کرو، تھوڑا اچھی جگہوں پر اپنے بال بچوں کو لے کے جاؤ. اگر اللہ نے دولت دی ہے تو عمرہ بھی کر لو، حج بھی کر لو. میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی کتنے دن ساتھ دے گی ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے ہیں کب کون سی بیماری آ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے، اور کب انسان مر جائے، ہم نہیں جانتے. میرے پیارے ساتھی، ابھی 4-5 دن پہلے بنارس میں بائک پر جا رہا تھا. بنارس میں وہ ٹیکسی چلتی ہے، بائک والی ٹیکسی، اس پر میں جا رہا تھا. ایک غیر مسلم نوجوان تھا، بائک چلا رہا تھا. میری عادت ہے بائک پر بیٹھتا ہوں جب اس طریقے کی بائک پر تو پوچھتا ہوں جو چلانے والا ہوتا ہے کہ بھائی کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو. تو اس نے بتایا بنارس کے قریب کا وہ رہنے والا تھا. وہ اس کے خصیے میں، اس کے پیشاب کے مقام پہ جو خصیتین ہوتے ہیں، جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، اس میں اس کو کینسر ہو گیا. سوچئے 20-25 برس کا نوجوان، ٹیسٹیکلز میں کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بیچارہ علاج کرانے کے لیے بنارس آیا تھا، اور اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا. وہ بیچارہ کینسر کے مرض سے جو دوچار تھا، اور وہ بنارس میں بائک چلا کر کے اپنا علاج کا خرچہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی حالت دیکھ کر کے میرے بھائیوں مجھے بڑا ترس آیا، اور میں سوچنے لگا کہ سوچو یہ انسان جو اس قدر خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، یہ بھی بیچارہ بائک چلا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ 4 پیسے آ جائیں اور میرے علاج کی میں آسانی ہو جائے. دنیا میں میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے کے بہت سارے لوگ بھرے پڑے ہیں. کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ آ جائے اور زندگی ختم کر دے ہم نہیں جانتے. جب تک زندگی ہے، تندرستی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو. دولت ہے، اس کا صحیح استعمال کرو. کنجوس بھی مت بنو، بخیل بھی مت بنو. بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے مکان میں رہو، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کی استطاعت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے، لیکن آپ لون پر اور EMI پر آپ لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں. طاقت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے، مگر لون پر اور EMI پر آپ کیا لے رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں. یہ میرے پیارے ساتھیوں، جتنی بڑی چادر ہو انسان کو پیر اتنا ہی پھیلانا چاہیے. نہ فضول خرچی کرنا اسلام میں صحیح ہے، نہ بخیلی کرنا اسلام میں صحیح. آج جلسہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر جلسوں کے بارے میں کتنی باتیں ہوتی ہیں. خاص طور سے سیمانچل کے جلسوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں بڑی فضول خرچی ہوتی ہے. کبھی کوئی اس پر کیوں نہیں چرچا کرتا؟ ٹھیک ہے، جلسوں میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے. اس پر بھی تو چرچا ہونی چاہیے کہ سیمانچل نہیں پورے انڈیا میں مسلمان شادیوں میں کتنا پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے. اتر پردیش کی 2 شادیاں ابھی حال ہی میں کرنٹ میں میرے سامنے آئیں. سدھارتھ نگر میں شادی ہوئی، مسلمان لڑکا باراتیوں پر پیسہ لوٹا رہا ہے، اور 20 لاکھ روپیہ اس نے باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں اس نے اڑا دی. 20 لاکھ روپیہ اس نے پانی کی طرح بہا دیا. میرٹھ میں ایک شادی ہوئی اور دلہے کو سسرال سے
2.5 کروڑ روپے ملتے ہیں اور دلہا اپنی سالی کو گھڑی پہنانے کا جو تحفہ دیتا ہے جس کو گھڑی کی پہنائی بولتے ہیں وہ تقریباً 11 لاکھ روپے دیتا ہے. مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا 11 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے. کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اپنے نام کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنے آپ کو پرسدھ کرنے کے لیے اور مشہور کرنے کے لیے آج مسلمان پیسہ پانے کی طرف بہاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. پیسہ کہاں سے آیا اور پیسہ کہاں خرچ کیا. آپ یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتے میرا پیسہ تھا, میری مرضی تھی, میں جہاں چاہے خرچ کروں. نہیں, اللہ آپ سے پوچھے گا یہ پیسہ ہم نے تجھے دیا تھا, یہ دولت ہم نے تجھے دی تھی, تجھے بتانا پڑے گا تو نے پیسہ کہاں سے آیا اور یہ پیسہ تو نے کہاں خرچ کیا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے خاص بندے جب پیسہ خرچ کرتے ہیں, جب دولت خرچ کرتے ہیں, نہ فضول خرچی کرتے ہیں, نہ بخیلی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. اور آگے بڑھیں, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. اور رحمان کے خاص بندے 3 بڑے بڑے پاپوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. 3 مہا پاپ ہے اسلام میں, 3 بڑے بڑے گناہ ہے اسلام کی نظر میں. سن لیجیے اس کو. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, رحمان کے خاص بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, وہ شرک نہیں کرتے. ان کا ہاتھ اگر اٹھتا ہے اللہ کے سامنے اٹھتا ہے, وہ سجدہ کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. وہ کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے, کسی مزار پہ سجدہ نہیں کرتے, کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ نہیں کرتے. وہ لال کالے پیلے دھاگوں کو مشکل کشا نہیں سمجھتے. آپ کیا بولیے گا, اسی کٹیہار کے علاقے میں نے دیکھا اہل حدیث کا گھر ہے, شیرشاہ آبادی کا گھر ہے, اور گھر میں اس نے کیا لگایا ہے, دکان اور مکان کی خیر و برکت. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں, کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہ میرے مکان میں لگا رہے گا تو میرے مکان میں برکت آئے گی. یہ الٹی سیدھی گنتی لکھنے سے تیرے مکان میں برکت نہیں آئے گی. مکان میں برکت تیرے عمل سے آئے گی, تیرے ایمان سے آئے گی, تیرے قرآن پڑھنے سے آئے گی. قرآن کی آیتوں کو تو لٹکا دے یا گنتیوں کو لٹکا دے, اس سے تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, بات کڑوی ہے مگر میں سچی بات کہتا ہوں. آج ہم اہل حدیثوں کو بھی اپنے عقیدے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے جلسوں میں توحید پر تقریریں بند ہو گئیں, اخلاق کی باتیں ہو رہی ہیں, نماز کی باتیں ہو رہی ہیں, شراب سے روکا جا رہا ہے, زنا سے روکا جا رہا ہے. مگر دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے, دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے, شرک کرنا. آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں, ہندو سہیلی کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہے, اس کا کوئی تہوار آیا, اس نے ایک بچی مہیلا پنجاب میں رو رہی ہے, جن کی بچی ہے اس کو لے جائے. کسی غیر مسلم کا تہوار آیا, مسلمان لڑکی اسکول اور کالج میں پڑھ رہی ہے, اس کے تہوار میں باقاعدہ شامل ہوتی ہے اور اس کے مذہبی عبادت میں شامل ہوتی ہے. میں یہ مسئلہ بتا دوں آپ کو, آپ کے گاؤں کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے, کوئی غیر مسلم بھائی ہے, اس کے ساتھ میل جول رکھنا, اس کے ساتھ پیار محبت کرنا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کے سکھ دکھ میں کام آنا, میں بالکل منع نہیں کر رہا ہوں, اسلام تو اس کا حکم دیتا ہے. مگر ہاں, جب مسئلہ ایمان کا آ جائے, جب مسئلہ عقیدہ کا آ جائے, وہاں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. کسی غیر مسلم کے مذہبی عبادت میں آپ کو شامل نہیں ہونا ہے. عبادت اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی, یہ اصول ہے, یہ اصول ہے قرآن کا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں, جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے, جس کی تم کرتے ہو میں نہیں. تو رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے. سب سے بڑا پاپ کیا ہے, اللہ کے برابر کسی کو بنا دینا, اللہ کے برابر کسی کو درجہ دینا. آپ تو سیمانچل کے علاقے میں رہتے, یہاں تو کم یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ ذرا سا اتر پردیش میں آئیے, ذرا کلکتہ چلے جائیے, ذرا آپ مالدہ سائڈ میں, بارسوئی سائڈ میں آپ چلے جائیے, آپ کو جگہ جگہ شرک کے اڈے مل جائیں.
مسلمان کس کس چیز کے آگے سر جھکا رہا ہے آپ یقین نہیں کر سکتے. ایک مسلمان راستے میں جا رہا تھا, اس کے ایک پیر کا جوتا ٹوٹ گیا. اب ایک پیر کا جوتا پہن کے تو وہ چل نہیں سکتا تھا, اس نے مارے غصے میں اپنے جوتے کو ایک پیڑ کے اوپر پھینک دیا. 1 سال کے بعد جب وہ مسلمان اس جگہ سے گزرا, دیکھا کہ پورے پیڑ پر ڈھیر سارے جوتے پڑے ہیں. اس نے کسی سے پوچھا, بھائی اس پیڑ پر اتنے سارے جوتے کہاں سے آئے؟ کہا کہ نہیں معلوم, بس کوئی آدمی یہاں سے گزرا تھا, دیکھا کہ اس پیڑ پر ایک جوتا پڑا ہے, تو لوگوں نے آپس میں یہ دھارنا بنا لی, عقیدہ بنا لیا کہ اس پیڑ کے اوپر جوتا لٹکانے سے بگڑی بن جائے گی, مصیبت دور ہو جائے گی, منت پوری ہو جائے گی. اب جوتے پر جوتا, جوتے پر جوتا لٹکایا جا رہا ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. مسلمانوں کے عقیدے میں اتنا بگاڑ ہے میرے پیارے ساتھیوں, کہیں بلی کی قبر ہے, کہیں گھوڑے کا مزار ہے, کہیں پاگل بابا کا مزار ہے, اور وہاں جا کے مسلمان سر جھکا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, میرے اسپیشل بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں. دوسرا گناہ, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور اللہ کے خاص بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے, کسی بے قصور کو قتل, کسی انوسنٹ پرسن کا مرڈر نہیں کرتے, کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے. اسلام کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ابھی ایک واقعہ آیا, ایک مسلمان اپنے آپ کو سو کال مسلمان کہنے والے انسان نے گاڑی کے ذریعے کئی لوگوں کو کچل دیا, اور پتہ لگا کہ وہ آدمی پہلے سعودی میں رہتا تھا. سعودی حکومت نے صاف بیان دے دیا اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ویسے بھی وہ مسلمان نہیں تھا, ملحد انسان تھا, دین بیزار انسان تھا. میرے پیارے ساتھیوں, کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت اگر کرے, کسی بے قصور کی ہتیا کرے, کسی نردوش کو مار دے, تو کان کھول کر کے سن لو, اسلام کو اس سے کوئی سمبند نہیں ہے. اسلام بے قصوروں کی جان لینے کی شکشا نہیں دیتا ہے. اسلام کے نزدیک بہت بڑا کرائم ہے, بہت بڑا گناہ ہے کسی کی جان لینا. ہاں تو میرے بھائیوں, اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک, اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. اولاد کو ہم نہیں کھلاتے, اللہ کھلاتا ہے, بات یاد رکھیں. نحن نرزقہم وإیاکم, تم کو بھی کھلانے والے ہم ہیں, تمہاری اولاد کو کھلانے والے بھی ہم ہیں. اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اولاد کو ہم کھلاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد کو ہم کھلاتے ہیں, تم اپنی اولاد کے روزی کے مالک نہیں. رحمان کے خاص بندوں کی ہم پہچان بتا رہے ہیں آپ کو, ان کی وشیشتائیں بتا رہے ہیں, ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, قتل نہیں کرتے. اور آگے والذین لا یشہدون الزور, اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے کام میں, کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. نئے سال کی رات آ رہی ہے, 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے, بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جائیں گے, ناچنے گانے والیاں مہنگے مہنگے اماؤنٹ کے اوپر ان کو ہائر کیا جائے گا, کئی ہزار کا پاس اور ٹکٹ لگایا جائے گا, اور ہوٹلوں میں مہنگے مہنگے ٹکٹ دے کر کے ناچ گانا دیکھنے اور شراب پینے جانے والوں میں میرے پیارے ساتھیوں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور, اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, آپ ریلوے اسٹیشن کے پاس جا رہے ہیں, آپ ایئرپورٹ کے پاس سے جا رہے ہیں, اور کوئی لغو چیز, کوئی نامناسب چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے آئی, تو آپ اگر اس کو دیکھنے لگتے ہیں یا اس غلط کام میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, رب العالمین اگر آپ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے اسپیشل بندے
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور رحمان کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جائے، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے، وہ گونگے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے۔ جلسہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں، نہ قرآن کی آیتوں پر غور ہو رہا ہے، نہ مقرر کی عالم کی باتوں پر غور ہو رہا ہے، نہ عمل ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ غور کرتے ہیں، وہ باتوں کو کیچ کرتے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے خاص بندوں کے سامنے جب ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے۔ دیکھیے یہ بچی رو رہی ہے، بچی رو رہی ہے، یہ بچی کو اسٹیج پر ہے، لے جائیے بھائی، کن کی بچی ہے، کیسی ماں ہے، کتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ کر کہا، کیمرہ اسٹیج میں آ کے لے جائیے، چھوٹی سی بچی ہے، دکھائیے وہ اسکرین پر۔ ایک بچہ ویسا گوبند پور کا ابو الکلام باپ کا نام بتا رہا ہے، اسٹیج میں پہلے سے بہت دیر سے رو رہا ہے، لے جائیے، ملٹین کا۔ رحمان کے خاص بندے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے صم و عمیانا، اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں پڑتے، غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں آج ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، پتھر دل ہو چکے ہیں ہمارا۔ نماز پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، بے نمازی ویسے کے ویسے، زناکاری پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، زنا کے کیسز کم نہیں ہو رہے ہیں، شراب پر کتنی باتیں ہو رہی ہیں، مگر نشے کا رجحان برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رحمان کے خاص بندے قرآن کی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ رحمان کے خاص بندوں کی آخری پہچان اللہ بیان کرتا ہے۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کرتے رہتے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بیوی بچے ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں میرے بھائی، ہم جب بھی خوش ہوتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی میں شامل ہوتے ہیں، ہم کسی اچھی جگہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو شامل کرتے ہیں، کیا اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا ہمارے دل اور دماغ میں پیدا نہیں ہوتی میرے بھائیوں؟ دیکھیے یہ پھر کسی نے 1500 روپے کا تعاون پیش کیا ہے، اور یہ 100 روپے کا بھی کچھ تعاون ہمارے چند نوجوانوں نے پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو اور دان دینے والوں کے دان کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ یہ سامنے فون پے کا اسکینر کوڈ بھی، بار کوڈ بھی لگا ہوا ہے، جگہ جگہ ان لوگوں نے لگایا ہے اسٹیج کے بیچ میں۔ آپ حضرات جو آن لائن بھی پیمنٹ کرنا چاہیں ضرور اس عیدگاہ کی زمین کے لیے کرتے ہوئے جائیں۔ تو رحمان کے خاص بندے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی دیندار نہیں ہے، آپ کا بچہ اگر دین پر نہیں ہے، تو کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے۔ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ 10 منٹ کے اندر حضرت مولانا جگجیت صاحب اٹاوا ان کو لے آئے اسٹیج، 10-15 منٹ کے اندر مولانا جگجیت صاحب کو اسٹیج میں لے آئے۔ تب تک مولانا عبد الغفار کے بعد مولانا مشتاق صاحب بنگلہ میں 10-15 منٹ عیدگاہ کے لیے چندہ کریں گے، بنگلہ زبان پہ جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ رحمان کے خاص بندے اپنے بیوی بچوں کی چنتا کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے کپڑے کی چنتا تو ہم سب کرتے ہیں، بچوں کی دنیا کے فیوچر کی چنتا تو ہم سب کرتے ہیں،
لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ زیور، یہ کپڑا ہمارے بیوی بچوں کی دنیا میں کام آئے گا. اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی آخرت کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آج کتنے لوگ ہیں جوان بیٹی ان کی پڑھائی کر رہی ہے کلکتہ میں، رانچی میں، پٹنہ میں، لڑکی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، راتوں میں کس سے مل رہی ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں تو اپنی لڑکی کے اوپر بھروسہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بھروسے کے نام پر آنکھ موند لینا اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی نادان بیٹیوں کو برائی کے اڈوں پہ ڈال دینا، یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا نہیں ہے. اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو. اللہ کہہ رہا ہے، میرے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے. متقی بننا کمال نہیں ہے، متقیوں کا امام بننا کمال ہے. ایسے متقی بنو پورے گاؤں کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، پورے علاقے کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، تمہاری فیملی اتنی متقی بن جائے، تمہاری بیوی اتنی دیندار ہو، تمہارے بچے اتنے دیندار ہو کہ لوگ مثال دے کہ ہاں دیندار ایسے لوگ ہوتے ہیں، متقی ایسے لوگ. اتنی ساری کوالٹیز جن کے اندر پیدا ہو جائیں، اب اللہ تعالیٰ ریوارڈ کیا دے گا، بدلہ کیا دے گا، انعام کیا دے گا، پرسکار کیا دے گا، ذرا سنیے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ جنت میں کمرہ دے گا. اللہ کہہ رہا ہے جنت میں روم دے گا، کمرہ دے گا. ابھی ممبئی کا سفر کرنا ہے مجھے، میں آن لائن چیک کر رہا تھا کہ تاج ہوٹل میں اگر ایک دن رات گزاری جائے تو کتنا اماؤنٹ آئے گا. تو میں نے انٹرنیٹ پر چیک کیا، بمبئی کا بہت 5 اسٹار ہوٹل، بڑا مشہور ہوٹل ہے تاج ہوٹل، ایک رات گزارنے کا اماؤنٹ کتنا آ رہا تھا؟ 50,000 روپیہ. 50,000 روپیہ ایک رات کا چارج ہے تاج ہوٹل کا، جو ہمارے ممبئی شہر کا بہت 5 اسٹار ہوٹل ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے. لوگ چائے پینے جاتے ہیں تاج ہوٹل میں، لوگ بتاتے ہیں 700-800 روپے کی ایک چائے ہوتی ہے. جب دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلوں کی اتنی ان کی رونق ہے کہ ایک رات کا 50,000 روپیہ چارج لوگ دیتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں، تو سوچو میرے بھائیوں، جنت تو ہمارے تصور اور ہمارے امیجنیشن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. اور جنت کے کمرے کیسے ہوں گے، اور جنت کے محل کیسے ہوں گے، اور جنت کے کھانا پینا کیسا ہوگا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ایسے نیک بندوں کو ان کے صبر کا پھل ملے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور جنت میں فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سیلیوٹ کریں گے، خالدین فیہا، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بہترین جگہ ہے. میرے عزیزوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے حوالے سے، قرآن کے 19ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے. رحمان کے خاص بندوں کی پہچان. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان پہچان اور ان وشیشتاؤں کو ہم سب بھی اپنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دیا ہے، جو بدلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے. میرے بھائیوں، یہ جاتے جاتے جو بھائی اس عیدگاہ کے لیے تعاون کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے اس چندے اور تعاون کو بھی قبول فرمائے. اور مزید جو بھائی اب تک پیچھے رہے ہیں، ماں و بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، مولانا جرجیت صاحب تھوڑی دیر میں آئیں گے، اس کے پہلے ایک بہترین تقریر تو آپ سنیں گے، اس کے پہلے جو بھی آپ اس عیدگاہ کے لیے آپ چندہ دے سکتے ہیں، تعاون دے سکتے ہیں، وہ ضرور کر کے جائیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے خاص بندوں میں، اپنے رحمان تو اپنے وشیش بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے. اور جن برائیوں سے وہ بچتے ہیں تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نیک اعمال وہ کرتے ہیں وہ نیک اعمال کو ہمیں سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں تو جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے جن بھائیوں نے آج عیدگاہ کی زمین کے لیے تعاون پیش کیا ہے یا کریں گے، اے اللہ تو ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے. اے اللہ، جنہوں نے اپنے مرحوم
माँ बाप की तरफ से यहाँ ईदगाह की जमीन के लिए ताउन किया है, ऐ अल्लाह उनके चंदे को भी तो कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारी नेकियों में तू इखलास पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें जब तक तू दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ये थे हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब सलफी। हाँ लीजिए। अब इनके